علماء کرام، حاضرین، السلام علیکم۔ آل انڈیا شیعہ پسند اللہ بورڈ کی مجلس عاملہ کا جلسہ آج اس لیے طلب کیا گیا کہ آل انڈیا شیعہ پسند اللہ بورڈ تمام ہندوستان کی اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب بورڈ کو اس کا علم ہوا کہ مسلمانوں پر، اقلیتوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، کسی صوبے میں حجاب کا مسئلہ، کسی صوبے میں اذان کا مسئلہ، کسی صوبے میں یونیفارم کا مسئلہ، کسی صوبے میں مندر کا مسئلہ، تو ظاہر ہے کہ ہم نے اپنے دستور کے مطابق اپنے ساتھیوں کو بلا کر اظہار رائے اور احتجاج کا ایک طریقہ اپنایا۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا، لیکن چند باتوں کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان ہزاروں سال پرانا ملک ہے، یعنی کئی ہزار سال کی اس کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ پر روشنی نہیں ڈالنا ہے، مجھے اصل منزل کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم اور آپ سب نے مل کر اس ملک کو آزاد کرایا، 15 اگست 1947 کو جب ہمارا ملک آزاد ہوا، تو اس وقت اقلیت کے لوگ اکثریت میں تھے، لیکن منارٹیز نے بھی آپ کے شانہ بشانہ ہو کر انگریزوں کے خلاف بغاوت کر کے ملک کو آزاد کرایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بات آگے بڑھ گئی۔ 1950 میں قانون بنا۔ جب قانون بنا تو قانون ہند نے ہمیں ایک راستہ دکھایا اور یہ کہا کہ اس ملک کا ہر رہنے والا اپنے مذہبی امور کے مطابق اپنے مذاہب کو، اپنے رسومات کو انجام دے گا اور اس میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ لیکن عزیزوں، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آج ہندوستان کو آزاد ہوئے 75 سال ہو رہے ہیں۔ میں ان صوبوں کے چیف منسٹروں سے بات کرنا چاہتا ہوں، آواز انہیں دے کر ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو حجاب کے موضوع پر کرناٹک میں جیسے بات کر رہے ہیں، مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ آج یہ مسئلہ حجاب کا کیوں پیدا ہوا؟ کیا 74 سال سے کرناٹک میں کوئی حجاب میں نہیں نکلتا تھا جو آج حجاب میں نکلنے پر آپ اعتراض کر رہے ہیں؟ مہاراشٹر میں اذان کے مسئلے میں آپ یہ کہتے ہیں ہماری نیند خراب ہو رہی ہے، اس لیے لاؤڈ اسپیکر پر اذان نہ دیجیے۔ کورٹ کا فیصلہ میری نظروں کے سامنے ہے۔ جب کورٹ نے کہا کہ اذان دینا آپ کا مذہبی حق ہے، لیکن لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینا آپ کا حق نہیں ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر لاؤڈ اسپیکر کے اوپر اذان دینا ہمارا مذہبی حق نہیں ہے، تو کیا اکثریت کو 40 لاؤڈ اسپیکر پر پڑھنا ان کا حق ہے؟ لیکن نہیں، ظاہر سی بات ہے، اذان 75 سال سے ہو رہی ہے، 74 سال سے آپ سو رہے تھے، آج بیدار کیوں ہوئے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ اکثریت کی بنیاد پر اقلیتوں کو دبانا چاہتے ہیں، اقلیتوں کو کچلنا چاہتے ہیں، اقلیتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اتراکھنڈ کے چیف منسٹر نے ابھی چند روز ہوئے بیان دیا کہ ہم اپنے پردیش میں یونیفارم کو لاگو کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے پڑھ کر تعجب ہوا، اتر پردیش کیا اتراکھنڈ کیا ہندوستان سے الگ ہے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، یہ سب صوبے ہیں، یہ سب صوبے مرکز کے ماتحت ہیں، اور اس وقت تک کوئی
صوبہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے جب تک مرکز پرمیشن نہ دے، وہ اجازت نہ دے۔ تو اتراکھنڈ کا یہ کہنا اپنی جگہ پر یہ ثابت کرتا ہے کہ شاید وہ ہندوستان کی حکومت کو بھی تسلیم نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی ان مسائل پر حکومت ہند نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ آج آپ دیکھیے بابری مسجد کا مسئلہ ہمارے سامنے آیا، شاید آپ کو یاد ہو ہم لوگوں نے اس پر بھی احتجاج کیا تھا، لیکن اس کے بعد بات کو مختصر کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جس وقت یہ کیس سپریم کورٹ میں پہنچا ہے تو میرا بیان نکلا تھا، ہم نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم عدالت پر بھروسہ کرتے ہیں، اگر حکومت نے عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نئی مسجد یہ نہیں ہے تو ہم مان لیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، جب کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ 5 ایکڑ زمین اقلیت کو دے دی جائے، تو دوسرے دن میرا بیان نکلا تھا کہ جب مسجد نہیں ہے تو اس کے بدلے میں زمین لینے کا حق بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے بدلے میں زمین شرعاً لی نہیں جا سکتی، لیکن زمین لے لی گئی۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ راستہ کھل گیا۔ کل بابری مسجد کی بات تھی، آج جان واپی کی مسجد ہے، کل متھرا کی مسجد کی بات آئے گی، پرسوں آپ نے دیکھا ہوگا دلی کی جامع مسجد کی بات آ چکی ہے، یہاں ٹیلے والی مسجد کی بات آ چکی ہے۔ اب یہ تو کہیے میں آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے اتر پردیش کے وزیر اعظم یوگی صاحب کا شکریہ ادا کر دوں کہ انہوں نے اس مسئلے کو نہایت حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا اور کوئی ایسا واقعہ نہیں ہو پایا کہ جو بدمزی کی کیفیت پیدا ہوتی۔ چند روز پہلے کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا رمضان کے مہینے میں یوگی صاحب نے ایک بیان دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اقلیتوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتر پردیش میں اقلیتیں محفوظ ہیں اور ہم ان کے تمام ان امور کو جو قدیمی ہیں اسے انجام دیں گے، نئے کاموں کو نہیں کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے جلوس آئے تابوت مولائے کائنات حسن و خوبی سے کے ساتھ نکلے، جمعۃ الوداع ہوئی، عید ہوئی، یعنی سب کام حسن و خوبی کے ساتھ انجام پائے۔ حکومت کا فرض ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت میں برسر اقتدار آنے کے بعد مذہب کو نہ دیکھے، انسانیت کو دیکھے۔ میرے عزیزوں، بس آخری بات آج کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہم عدالت سے ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ گیان واپی کی مسجد یا متھرا کی مسجد یا ٹیلے والی مسجد یا جامع مسجد، اس کے علاوہ بھی تاج محل کے لیے ڈیمانڈ ہو رہی ہے، قطب مینار کے لیے ڈیمانڈ ہو رہی ہے، کل دلی کے لال قلعے کی بات بھی آ جائے گی۔ تو ہندوستان میں کہہ چکا ہوں کئی ہزار سال پرانا ملک ہے، میں تو یہ کہتا ہوں جس گھر کو آپ کھودیے گا اس میں کوئی نہ کوئی آثار ایسا ملے گا کہ جس سے آپ یہ کہیں گے کہ یہ ہمارا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہونا یہ چاہیے۔ میں عدالت سے گزارش کر رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا، میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو آپ روزمرہ دیکھا کرتے ہیں۔ چند روز پہلے عدالت نے کچھ پابندیاں گیان واپی مسجد پر لگائیں، میرا بیان پھر نکلا تھا۔ میں کیا کروں، ذمہ داری کے پیش نظر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا بیان آتا ہے اس لیے کہ میں کوئی ہوں، نہیں، آپ نے ذمہ داری دی ہے تو اسے انجام دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے بیان دیا کہ یہ ایک آدمی کے کہہ دینے سے، جبکہ سے عدالت نے ایک کمیٹی بنا دی تھی، کمیٹی کا بھی فیصلہ آنے نہیں پایا تھا کہ عدالت نے پابندی لگا دی، یہ عدالت کے منافی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بھی مسجد مندر کا مسئلہ آئے تو حکومت صرف یہ دیکھے کہ یہ زمین غصبی تو نہیں ہے، یعنی اگر غصبی زمین ہے تو بلڈوزر ضرور چل جائے، لیکن اگر پرچیز کی ہوئی ہے یا ڈونیٹ کی ہوئی ہے تو پھر کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ کہے ہماری ہے۔ ڈونیٹ کرنے والے سے پوچھے اس نے ڈونیٹ کیوں کی، پرچیز کرنے والے سے پوچھے اس نے پرچیز کیوں کی۔
یہ ہماری خطا نہیں ہے کہ ہم نے زمین پر پرچیز کر کے مسجد بنا لی، یہ ہمارا حق ہے، کیونکہ ہندوستان نے ہمیں اس بات کا حق دیا ہے، قانون نے اس بات کا ہمیں حق دیا ہے کہ ہم مسجد بھی بنائیں، ہم عبادت بھی کریں، ہم نماز بھی پڑھیں، ہاں کسی کو تکلیف نہ دیں۔ تو میرے عزیزوں، ہم نے اسی لیے آپ لوگوں کو زحمت دی اور آپ لوگوں نے اچھی اچھی تقریریں کی، اچھے اچھے خیرات پیش کیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کی تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آگے انشاءاللہ شیعہ پسند اللہ بورڈ جو ہے وہ ایسے ہی اقدام کرے گا جس سے آپ مطمئن بھی رہیں اور ہمارے امن و سکون میں خلل بھی نہ پڑنے پائے اور کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اقلیتیں زیادتی کر رہی ہیں۔ میرے عزیزوں، میں بات ختم کر دیتا لیکن یہیں پر ایک جملہ یاد آ گیا، اسے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، چند روز پہلے کی بات ہے کہ اجودھیا سے 7 آدمی پکڑے گئے، ساتوں اسلامی لباس میں تھے، اقلیتی لباس میں تھے، لیکن وہ اقلیت کے تھے نہیں۔ ہم سرکار سے یہی کہا کرتے ہیں کہ دیکھیے جو فسادات ہوتے ہیں بھائی اقلیت کیسے فساد کرے گی؟ اکثریت اقلیت کے بھیس میں آ کے فساد کرتی ہے اور اقلیت پر الزام لگا دیتی ہے۔ لہذا اس کو اگر حکومت دیکھ لے گی اور اس پر پابندی عائد کر دے گی تو یقیناً پردیشوں میں نہیں بلکہ پورے ملک میں امن و امان قائم رہے گا۔ میں اپنے میڈیا کے لوگوں کا، پترکاروں کا، نامہ نگاروں کا، پریس میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری آواز کو حکومت تک پہنچاتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کے صحیح معنوں میں آواز پہنچانے سے یہ مسائل جلد حل ہوں گے، اور اگر کسی کو کسی قسم کی غلط فہمی پیدا ہو تو میں ابھی چند منٹ یہاں پر ہوں، آپ اس کی وضاحت مجھ سے کر سکتے ہیں۔ ہاں میں یہ ضرور چاہوں گا کہ اخبارات میں وہی بیان آئے کہ جو میرا ذاتی بیان ہے۔